أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 گزشتہ موضوع ہمارا طلاق کا تھا، اور ظاہر ہے کہ ماں کے ساتھ اولاد جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ماں کو الگ کیا جائے گا تو اولاد کے احکامات کیا ہوں گے، اور اگر دونوں میاں بیوی ساتھ رہیں گے تو اولاد کے احکامات کیا ہوں گے۔ اور بنیادی طور پر اولاد وہ جو صغار ہو، جو اپنے بارے میں ہر اعتبار سے والدین کی محتاج ہو، ان کے بارے میں شریعت نے کیا احکامات رکھے ہیں۔ آیا ان کا دودھ پلانا، ان کا کپڑا لتا انتظام کرنا، تو یہ تمام کام اور خود عورت کا اپنا نان نفقہ اور اس کے اوپر دودھ اور دودھ کی اجرت، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ الگ سے بیان فرما دیا ہے۔ بات والدہ سے شروع کی ہے، اور والدہ کے احترام کو سامنے رکھ کر یوں نہیں کہا ماں جیسا اردو زبان میں بے احترامی کا لفظ لگتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور والدات مائیں یرضعن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال کامل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس نے چاہا کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ موجودہ دور میں بعض اوقات بچے صحت مند ہوتے ہیں، سال سوا سال کے بعد ہی وہ کچھ خوراک پر آ جاتے ہیں۔ اگر آ جاتے ہیں تو دودھ چھڑانے کی اجازت ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس کے جو ارادہ کرے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ یہاں ارادہ کا لفظ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اس میں شرعاً اختیار حاصل ہے، کہ اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ سال سوا سال کے دوران میں روٹی پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، یا وہ روٹی کے علاوہ کی خوراک جیسے سیریلیک ہو گیا، ساگودانہ ہو گیا اور دوسری طرح کی خوراک پر چلا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ دودھ پلانا ترک کر سکتی ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن، اب جب دودھ پلا رہی ہے عورت اور یا دودھ نہیں پلا رہی، دونوں صورتوں میں احکامات الگ الگ ہیں۔ ایک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس کا نان نفقہ شوہر برداشت کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وعلی المولود له، اور وہ جس کا بچہ ہے یعنی کہ باپ، اس کے اوپر کیا ہے؟ رزقہن، ان کا روزی رزق، بیوی کا روزی رزق، عورتوں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ ایک آدمی مالدار ہے تو وہ اپنی تونگری کے اعتبار سے، اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بیوی کو کپڑا پہنائے۔ ایک آدمی کمزور ہے تو وہ اپنی کمزوری کے اعتبار سے مناسب جو معتدل اس کا کپڑا بنتا ہے وہ اس کو پہنائے، اس کو اتنا ہی کھلائے، اس طرح کھلائے جو کہ وہ خود کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی خود تو مالدار ہے لیکن بیوی کو یا بچوں کو اپنے نان نفقے سے محروم رکھتا ہے،
یا ان کے نان نفقے میں بہت کمی کرتا ہے، یہ نہیں ہے، جتنا ہے جتنی وسعت ہے اس کے حساب سے اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ان کا نان نفقہ برداشت کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، رزق بھی اور ان کا کپڑا لتا بھی بالمعروف، عمدگی کے ساتھ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، انسان کو اس کی وسعت کے بقدر مکلف بنایا جائے گا، جتنا اس کی گنجائش ہے اتنا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جی تمہاری تنخواہ 70,000 روپے ہے اور اس میں سے 50,000 روپے تم بیوی کو دے دو اور وہ اس کے کپڑے لتے اور بچوں کی تربیت پہ خرچ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اعتدال کے ساتھ جتنا وہ خود تناول فرماتا ہے اتنا ہی۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے، ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال یوں لے لیں، جس سے کہ صاحب کتاب نے بھی لکھا انہ لا يجوز ان تؤذي الوالدۃ بسبب ولدها بان تمنع من ارضاع ولدها، کہ اس ماں کو روک دیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤ گی، تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام ہم خود کر لیں گے یا کروا لیں گے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اور خاص طور پر عورتوں کا نظام، ساس بہو کا نظام، عورت کا استحصال کرتی ہے، عورت کو اس کے حقوق سے محروم کرتی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں چودراہٹ آ جائے تو پھر وہ احکامات خداوندی کو نعوذ باللہ پس پش ڈال دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو بچے کے بارے میں نقصان نہ دیا جائے اور نہ ہی باپ کو۔ مثال اس کی یہ لے لیں کہ ایک آدمی اس نے اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ بچے سے ملنا چاہتا ہے تو بچے سے ملنا اس کا حق ہے، اس کو ملنے کا پورا موقع اور حق دیا جائے گا، اس کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا خاص طور پہ اردو بولنے والا طبقہ یا ہمارا پٹھان طبقہ، یہ لوگ بہت سختی برتتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، شادی ہوئی تھی کزن سے ہوئی تھی، ماموزاد سے ہوئی تھی، پھوپھیزاد سے ہوئی تھی، طلاق ہوئی ہے تو طلاق کے بدلے میں پھوپھی کو ہی کاٹ دو، ماموں کو ہی کاٹ دو، ایک نہیں 2 رشتے ختم کر دو۔ ایک تو طلاق ہوئی تھی جو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ختم ہوا، اس رشتے کے چکر میں جو اوپر کا رشتہ تھا، جو ماں باپ کا آپس کا والدین سے جڑا ہوا رشتہ تھا، وہ بھی کاٹ دو۔ کیا وجہ کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے ہمارے بہن کو طلاق دی تھی۔ ارے بھائی ایک معاہدہ تھا نکاح کا، منعقد کیا تھا، ماضی کے صیغوں سے منعقد کیا تھا، وہ ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا۔ اس کے ختم کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے، معاہدہ ختم کرنے کا اختیار دیا ہے، صلہ رحمی ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ جن لوگوں نے صلہ رحمی ختم کی ہے ان کے اوپر تو قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے ایسے جڑوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، معلوم ہوا کہ بچے کا باپ مر گیا، بچے کا باپ مر گیا، اب بچے کی کفالت کرنی ہے، ماں بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے ایسے حال میں جب کہ وہ باپ سے الگ ہو گئی ہو، شوہر سے الگ ہو گئی ہو، تو اگر وہ دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ اپنے لیے نان نفقہ وغیرہ
مانگ سکتی ہے کہ میں دودھ پلا رہی ہوں لہٰذا مجھے اجرت دو. اور لیکن اگر شوہر ہی کے ساتھ رہ رہی ہے، بچہ اس کے پاس ہی ہے اور وہ اس کو پال رہی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر نان نفقے کے علاوہ خرچہ مانگے. اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کے ذمہ اس کا پہلے ہی خرچہ موجود ہے. وہ اس کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اس کی دیگر تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، تو ان تمام ضروریات کے پورا کرنے کی وجہ سے اس کو الگ سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر کہ طلاق ہو گئی ہے، دونوں الگ الگ ہیں اور بچہ چھوٹا ہے، بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، عورت کہتی ہے میں ماں ہوں، میں دودھ پلاؤں گی، تو ماں دودھ پلانے کے عوض میں شوہر سے دودھ پلانے کا عوض لے سکتی ہے، اجرت لے سکتی ہے، جائز ہے. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. اچھا، یہاں صیغہ استعمال کیا ہے قرآن پاک نے ارادا. اگر میاں بیوی آپس میں یہ فیصلہ کر لیں، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں، وتشاور، مشورے کے ساتھ طے کر لیں، فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر کہ وہ بچے کا دودھ چھڑا دیں. فصالاً، دودھ چھڑانے کا فیصلہ میاں بیوی کا مشترکہ ہوگا، عورت کا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا. عورت نے کہا جی میں دودھ نہیں پلاتی. موجودہ دور میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دودھ مجھے ہوتا نہیں اور دودھ پلانے سے میرا فگر خراب ہوگا، لہٰذا میں اپنی اسمارٹنیس کو خراب نہیں کر سکتی، میں دودھ نہیں پلاتی. اس کو اختیار نہیں ہے. اس عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. اختیار اس بات کا شوہر کو ہے اور شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ کام ہوگا. اچھا، ہم نے پہلے درس میں بات کی تھی، اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی تنازع ہو تو 3 عدالتیں ہیں. پہلی عدالت عورت کے لیے خود اس کا شوہر جج ہے، شوہر خود جج ہے، ٹھیک ہے. دوسری عدالت دونوں طرف سے سربراہ بھیجے جائیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دونوں طرف سے کوئی سمجھدار آدمی، بات کو سلجھانے والے بھیجے جائیں گے. پھر تیسری چیز جو ہے وہ عدالت ہے، وہ کورٹ ہے. یہ 3 عدالتیں ہیں. لیکن یہ جو بچے کا مسئلہ ہے، یہاں صرف یہ دونوں میاں بیوی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. یہ آپس میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بچے کو اب دودھ پلانا ہے یا نہیں پلانا. ایک عورت بیمار ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ دودھ نہیں پلا سکتی، اس کی صحت مزید خراب ہو رہی ہے، یا اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے دودھ کے پینے سے بچے کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو فوری طور پر عورت کا دودھ چیک کروایا جائے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بچے کے دودھ کا انتظام کیا جائے. یہ ہوگا مشورے سے. یہ دونوں میاں بیوی آپس کے مشورے سے چلیں گے، یک طرفہ نہیں چل سکتے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر کہ تم نے یہ ارادہ کیا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتے ہو، تسترضعوا، استرضع یسترضع پر کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کے اوپر، رضاعت کے صیغے کے اوپر جب الف سین اور تا داخل ہو جائے گا تو وہاں طلب کا معنی پایا جائے گا کہ تم بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہو، پلوانا چاہتے ہو. دودھ کوئی اور متبادل عورت پلائے، ماں نہ پلائے، تو کیا کریں گے؟ فلا جناح علیکم، وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم سپرد کر دو جو تم نے اجرت طے کی تھی عمدگی کے ساتھ. تم جس عورت سے بھی دودھ پلانے کا معاہدہ کرو گے کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، تو 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم اس کی اجرت جو متعین کی تھی وہ احسن طریق سے ادا کر دو، ایک بات. دوسری بات کہ رضاعت کے جو احکامات ہیں ان میں فوری طور پر جو اطلاق ہوتا ہے کہ وہاں اس گھر میں جس عورت کا بچہ دودھ پی رہا ہے وہاں پر فوراً اس کے رشتے قائم ہو جائیں گے. 1-2 گھونٹ پینے سے بھی وہ رضاعت کے احکامات متوجہ ہو جائیں گے.
2 گھونٹ بچے نے پیے تھے، 3 گھونٹ پیے تھے، اب رضاعت کا حکم لگے گا۔ رضاعت کے احکامات میں سب سے اہم ترین امر کیا ہوگا کہ جی اس عورت کے بچے اس بچے کے لیے محرم بن جائیں گے۔ اس عورت کے بچے اس بچے جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے محرم بن جائیں گے۔ اس گھر میں وہ بچہ اب شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس ماں، دوسری ماں کی بہن اس کے لیے خالہ بن جائے گی۔ یہاں اب اس کے محرم رشتے قائم ہو گئے دودھ پلانے کی وجہ سے۔ ان رشتوں کا احترام بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے اپنے محارم رشتوں کا احترام تھا، خاص طور پہ خواتین کے رشتے وہ محرم ہو جائیں گی، اور ان محرمات کے ہوتے ہوئے ان سے نکاح جائز نہیں رہے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔